ویلکم بیک ناظرین ہم یہ بات سنتے ہیں کہ معمولی لڑائی ہوتی ہے طالب علموں میں، نوجوانوں میں، اور وہ اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اس کے اندر بڑے جو ہیں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور صورتحال تب خراب ہوتی ہے جب اس کے اندر شدت میں اضافہ آ جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ گلستان جوہر ہے، کراچی کا علاقہ ہے، پرفیوم چوک، جہاں پر پیش آیا ہے، جہاں پہ معمولی تل کلامی ہوئی میٹرک کے طالب علم ہیں عبدالرحمن ان کے ساتھ، اور وہ آ گئے واپس۔ پھر فون آتا ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں، بتایا گیا ہے کہ جی صلح کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، مگر وہ صلح کرنے نہیں، مگر جو صورتحال سامنے آئی، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی، اس میں صورتحال برعکس نکلی۔ اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موب آتا ہے، وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آتا ہے اور اس سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ عبدالرحمن جو کہ میٹرک کے طالب علم ہیں، وہ شدید زخمی ہیں اس وقت اور زیر علاج ہیں، اور مقدمہ جو ہے وہ کٹ چکا ہے۔ مزید تفصیلات ہم جاننا چاہیں گے اپنے کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا سے۔ عاطف رضا، کیا معلومات حاصل ہو سکی اب تک؟ جی بالکل علی، جیسا آپ نے بتایا کہ یہ میٹرک کے طالب علم ہیں، ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا تھا کچھ دنوں قبل۔ بچے کے والد کے مطابق جو ہے پھر بعد میں ان کے درمیان معاملات سالو ہو گئے تھے، تاہم یہ دوبارہ ان لوگوں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی تم اس معاملے میں کیوں تھے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ مذاکرات کر لو، کمپرومائز کر لو اس معاملے کو، جس کی وجہ سے وہ ان کے مطابق وہ وہاں پر گیا، اور وہاں پر بھی مسلح ملزمان اور لاٹھی ڈنڈے اور راڈ لے کر وہاں پر آئے اور باقاعدہ اس لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے والد کے مطابق یہ واقعہ جو ہے بالکل ان کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا، جہاں پہ یہ نوجوان کو بلوایا گیا، اور وہ حملہ کرنے والوں میں ایک پولیس والا بھی شامل ہے جو کہ ان کے مطابق ایس آئی یو میں تعینات ہے، اور اس نے ان کے بیٹے کو راڈ ماری، راڈ لگنے سے سر پہ راڈ لگنے سے نیچے گرا، جس کے بعد انہوں نے لاتے مکے گھوسے مارے، بلکہ راڈ سے بھی اس کے اوپر وار کیا، اور اس دوران یہ بے ہوش ہو گیا تو بھی اس کے اوپر چھلانگیں لگائی۔ عاطف، یہ جو سی سی ٹی وی چل رہی ہے یہ تو ایک بہت ہی مین اہم مقام ہے، جہاں تو رش ہوتا ہے، لوگ دکھ رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا، الٹا ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ بالکل علی، بالکل ایسے ہی دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ رش بہت ہے، لیکن لوگ اس سدے کو جھگڑے کو چھڑوانے کے بجائے وہاں پر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے اور اس کو جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے سوشل میں وائرل بھی کر رہے تھے، جو اس پہ لوگوں کی بے عزتی دیکھنے میں آئی۔ لیکن تاہم یہاں پر اس کے والد کا یہی کہنا ہے بچے کے کہ اس واقعے کے کچھ دیر بعد مزید لوگ آئے اور ان کے ہی وہاں پر انٹرسپٹ کرنے سے مسلح ملزمان جو عاطف رضا، یہ مقام جو ہے وہ گلستان جوہر، چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں فلیٹس ہیں اس علاقے کے، اور بات یہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری، مطلب یہ کس طرح، مطلب کوئی پوچھنے والا ہے، یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ جی مارو، قانون اپنے ہاتھ میں لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس جی صورتحال سے تو ایسے لگ رہا ہے عاطف رضا۔ بالکل علی، اس میں ان کے بچے کے والد کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو حملہ آور تھے اس میں ایک پولیس والا تھا جس نے باقاعدہ اپنے اس کا استعمال کیا طاقت کا، اور اس نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور ان کے مطابق اس نے وہاں پر اسلحہ نکال کے تان لیا لوگوں کے اوپر اور کہا کہ اگر کوئی قریب آیا تو میں اس کے اوپر گولی مار دوں گا، تو جس کے بعد لوگ وہاں سے ہٹے، اور باقاعدہ انہوں نے اس کے خلاف ابھی شارع فیصل تھانے میں مقدمہ بھی درج کرا دیا جس میں پولیس افسر سمیت دیگر لوگوں کو نامزد کیا گیا اس کے اندر۔ مگر عاطف رضا، صورتحال یہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری، اسلحے کا استعمال، خود پولیس افسر ہونا، تو ان کے خلاف کوئی محکمہ جاتی کارروائی اب تک عمل میں آئی ہے؟ پتہ چل سکا ہے کہ جناب کون تھے؟ میڈیا رپورٹرز تک جب چیزیں آ جاتی ہیں تو محکمے کے افسران اور لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور انہوں نے کیا ایکشن کیا؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ علی، یہ جو متاثرہ بچہ ہے اس کے والد خود جو ہے یہ جو ہے کہ وارڈن انچارج ہیں محکمے کے، اور باقاعدہ انہوں نے اپروچ کیا، آئی جی سندھ سے بھی اپیل کی ہے۔ ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے اب تک ان سے کہا کہ چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو شناخت کر لیا گیا باقاعدہ نامزد ملزمان سمیت، اور فوٹیج کی وجہ سے دیگر لوگوں کی بھی شناخت کی جا رہی ہے، تاہم ابھی تک اس میں ملوث نامزد ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ جو ہے اعلیٰ افسران سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو انصاف دلایا جائے، کیونکہ ابھی میٹرک کے امتحانات چل رہے ہیں اور وہ شدید زخمی ہوا ہے، اور یہ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ ایگزام میں افیئر ہو سکے، کیونکہ ابھی گرمی کی شدت کے باعث امتحانات کی تاریخ میں بھی جو ہے۔ عاطف رضا، اس بچے کی صورتحال کیسی ہے؟ ابھی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کیونکہ جس طرح حملہ کیا گیا ہے، جس طرح منہ پر تصویریں موجود ہیں، اس سے تو بڑی شدید چوٹیں آئی ہوں گی۔ ایگزیکٹلی علی، بالکل اس کے بچے کے والد کے مطابق اور جو ان کے جانب سے ڈاکیومنٹ دکھائے گئے اس کے مطابق اس کو انٹرنل انجریز ہیں، سر کے اوپر بھی مارا گیا ہے، جسم کے مختلف حصوں کے اوپر تشدد ہے جس کے باعث انجریز آئی ہیں، اور دیگر جو ہے اس کا میڈیکل لیگل ٹیسٹ وغیرہ بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ ہے،
تو دیکھتے ہیں نہیں کہ کیا کہا جاتا ہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ پر ہے اور وہ چلنے پھرنے کی ابھی وہ قاصر ہے اس وقت۔ عاطف رضا، آپ کی یقینی طور پہ پولیس حکام اور دیگر سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور بات ہوتی ہے، یہ کیا یہ کوئی مزاج بن گیا ہے کہ جی میں پولیس میں ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جی میں نکل جاؤں گا، پتہ ہے کہ جی مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، یا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ مطلب بات یہ ہے کہ آپ کسی چھپ چھپا کے نہیں، آپ کھلے عام اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کھلے عام چار لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے اور راڈ جس کا استعمال کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کس طرح کی علی صورتحال ہے؟ مطلب آپ مطلب میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا عاطف رضا صاحب آپ سے کہ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے، کیا سائیکالوجیکل کتنی کیا کس طرح کی صورتحال بنا رہے ہیں؟ کوئی شہر ہے، کوئی مطلب دیہات نہیں ہے، کوئی ایسا مضافاتی علاقہ نہیں ہے؟ جی ابھی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ کلچر بن چکا ہے کہ جس کے پاس طاقتور لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور یہ نوجوان ابھی جو ہے بہت چھوٹی عمروں کے ہیں اور یہ اپنے امپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کے ساتھ گھومیں، ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا اپنا بدماشی کریں، جس سے علاقے میں ان کی دھاک بیٹھ جائے، جو کہ کلچر بنا ہوا ہے فلموں میں، کارٹون میں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے دماغوں میں اسی طرح چیزیں آ رہی ہیں۔ باقی رہی بات ابھی ایک اور ادھر ہے، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کسی پولیس افسر نے جو کہ ان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے، جس کو نامزد بھی کیا گیا ہے، آیا وہ اس کام میں اسی طرح ملوث ہے جو اس کے خلاف یقینی طور پر جو ہے جو اس کا جرم ہے اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی ساتھ ساتھ عمل میں لائی جائے اور جو قانونی سزا بنتی ہے وہ بھی اس کو دلوائی جائے۔ کہاں تکنیکی پرابلم آ گئی ہے، عاطف رضا کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پھر وہی پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو ایک طرف تو یہ کیا ہے کہ آپ آئیں ڈنڈے لے کر اور مارنا شروع کر دیں، پھر دوسری جانب ایک بہت بڑا طبقہ اس سے بھی یہ سوال ہے کہ جناب عالی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تشدد ہو رہا ہے تو کوئی بچانے کے لیے بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ پھر تیسرا جو ایک اہم سوال ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پولیس کے اندر موجود ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور یہ چیز اب پتہ چل گئی ہے، مطلب ایک ان نون بندے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش ہو وہ کر جائے تو وہ سمجھ میں آتا ہے اب تک رپورٹرز تک معلومات حاصل ہو چکی ہے، رپورٹرز جو ہیں وہ تمام فائنڈنگز جو ہیں وہ اتنی کر چکے ہیں کہ جی کہاں تھے، کہاں ہیں، کیا نام ہے، نامزد ایف آئی آر ہے، اس کے باوجود اب تک گرفتاری عمل میں نہ آنا اور اس کے اوپر کوئی محکمہ جاتی کارروائی نہ ہونا، یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی تو وہ سوال اٹھاتی ہیں۔ یقینی طور پہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ کارروائی ہو عمل میں۔ عاطف رضا، اس طرح کے معاملات کے اندر کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے؟ محکمہ جاتی کیا سسپینڈ کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا، یا ایک عام شہری کی طرح ہی ان کو ڈیل کیا جائے گا جو پولیس افسر ہیں؟ علی بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ اگر ہم اس کیس سے معاملات کو دیکھتے ہیں، محکمہ جاتی کارروائی یقینی طور پر افسران کی جانب سے ہوگا کہ طاقت کا غلط استعمال جو کیا گیا ہے اور سر عام پبلک کے سامنے ایک عام شہری کو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ کیسز کے اندر کارروائیاں ایسی عمل میں لائی گئی ہیں جس میں مختلف معاملات میں معطل کر کے انکوائری کی گئی ہے اور ڈسمس فرام سروس بھی ہوئے ہیں۔ تو یقینی طور پر محکمہ جاتی کارروائی میں ان کے خلاف اگر انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنے ملوث پائے اور کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن ابھی تک تو کسی کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں ہے۔ ابھی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے اور کون کون ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ یقینی طور پہ عاطف رضا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ عاطف رضا کیا سمجھتے ہیں، مطلب لوگ تھانے میں جانے میں کیوں کیا ایپ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب یہاں سے اب ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا، کیوں اپنے قانون جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں عاطف رضا؟ کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ البتہ ہے، ہر جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ تھانے اور ادھر جانے کے بجائے خود ہی اپنا جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، خود ہی قانون بن جاتے ہیں۔ علی اگر لوگ اپنے ہاتھ میں خود قانون لیں بھی تو بعد میں بات گھوم پھر کے دوبارہ تھانے تک ہی جاتی ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے اس سلسلے میں دیکھا تھا کہ ماضی میں کچھ ایسے کیسز آتے تھے کہ جہاں پولیس شکایتیں نہیں سن رہی تھی، لیکن اب اس معاملے میں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے کہ تھانوں میں سنوائی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر واقعی یہ جھگڑے کا ہے، جھگڑے کے بعد پولیس کی جانب سے ایف آئی آر ضرور درج کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ انویسٹیگیشن کا اور ملزمان کی گرفتاری کا ہے، جس میں سے لڑکے کے ورثہ جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو اس روی کا شکار ہے، اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ اس کی یقینی طور پر پولیس کی ہو، پولیس کی جانب سے بھی جو اس کی کارروائیاں تیز لانے کی ضرورت ہے اور نامزد ملزمان کی گرفتاری کے بعد ہی جو ہے
कुछ चीजें वाज़ेह हो सकेंगी कि एग्जैक्टली इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई जाए। अब देखें जनाब, नाजरीन एफआईआर हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे तालिबे इल्म जो शायद हमें सुन रहे होंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये केस स्टडी है कि जनाब ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ और इस तरह की तलकलामियाँ तो हो जाती हैं, मगर उसकी जो शिद्दत है जब उसके अंदर बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर सूरत हाल इस तरह की निकलती है कि तशद्दुद इस कदर हो कि ज़िंदगी जो है वो मौत की तरफ गामजन हो जाए, मौत के मुंह में चला जाए इंसान, या खुदा ना खास्ता किसी का लाल किसी का बच्चा इस तरह मर जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो जो मामूली लड़ाई थी उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस नाज़रीन रिपोर्ट होते हैं। इस पर्टिकुलर इस केस को जो हमने आज सेगमेंट का हिस्सा बनाया है, बहुत सारे लोगों के लिए भी ये बड़ी अहमियत रखता है कि जो इस तरह के झगड़े और लड़ाइयों के अंदर मुलव्वस होते हैं, वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल को अगर बिगड़ती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब इस एफआईआर कटने के बाद यकीनी तौर पे एक तरफ महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो नॉमिनेट होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, उनका एक क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। बहुत शुक्रिया आतिफ रज़ा साहब, हमने तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक वाक़या था जिसको आतिफ रज़ा हमारे क्राइम रिपोर्टर ने रिपोर्ट कर रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।